طرح سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے، آپ جب منبر رسول پر چڑھے، منبر رسول پر چڑھے ہیں فاروق اعظم، جہاں حضور بیٹھتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہیں عمر فاروق اعظم، اور جب دیکھا آپ دوسری سیڑھی پہ آ گئے، پہلی سیڑھی پہ کھڑے تھے، دوسری پہ آئے، دوسری سے اترے، تیسری سے آئے، تیسری پہ آئے، اور تیسری پہ آ کر کہا کہ اے صحابہ، اے مسلمانوں، میں پہلی سیڑھی سے اس لیے اترا ہوں کہ یہاں میرے آقا بیٹھا کرتے تھے، میں اس کے ادب کی وجہ سے، میں اس کے احترام کی وجہ سے، یہ حدیث بزرگوں کا ادب احترام کرنے کے بارے میں ہمیں سبق دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ میں اس لیے اترا ہوں کہ پہلی جو سیڑھی ہے اس پر آمنہ کے لال بیٹھتے تھے، عمر کی کیا جرت کے وہاں بیٹھے، تو برادر اسلام دوسری سیڑھی پہ آئے، کہا کہ میری کیا جرت، جہاں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر بیٹھے وہاں عمر بیٹھے، آپ تیسری سیڑھی پہ دوسرے خلیفے تھے، آپ وہاں پہ بیٹھ کے آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، میں خلیفہ بن گیا ہوں اور یہ مجھ پہ بھی امتحان ہے اور تمہارے اوپر بھی امتحان ہے، میرے اوپر بھی آزمائش ہے۔ یہ ظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ بادشاہ بن گئے، خلافت پہ آ گئے، یعنی ویسے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ فرمایا یہ جو ہے یہ سکون والی سیٹ نہیں ہے، یہ سکون والی جگہ نہیں ہے، یہ ایک آزمائش ہے بادشاہ ہونا۔ اور فرمایا کہ عمر کے دور میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا، قیامت کے دن عمر کو اس کا جواب دہ ہونا ہوگا۔ اور فرمایا کہ سن لو میرے دور خلافت میں، عمر فاروق نے فرمایا میری حکومت کے اندر اگر ایسا ہوا کہ ایک ظالم نے کسی کے ساتھ ظلم کیا، کسی کا حق چھینا، کسی نے کوئی چیز چھین لی، فرمایا خدا کی قسم اس وقت تک عمر جو ہے وہ چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک ظالم کو اس کی ظلم کی سزا نہیں دے سکے گا، اس وقت تک عمر جو ہے وہ سکون سے نہیں بیٹھے گا، اور جب تک ظالم سے مظلوم کا حق لے کر واپس نہیں کر دے گا۔ فرمایا ظلم کرنے والے کا ایک رخسار زمین کے ساتھ جو ہے وہ ملا دوں گا، اور دوسرا رخسار جو ہے اپنے قدموں کے نیچے اسے جو ہے وہ رون دوں گا۔ فرمایا مظلوم کی مدد ہر صورت کروں گا، اور مجھے اس وقت تک سکون نہیں آئے گا جب تک میں مظلوم کا حق واپس نہیں کر دوں گا۔ آج مظلوم فلسطینی، ان کا وطن، ان کی زمین، ان کے گھر اس کو چھینا جا رہا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کو سب ہستی سے جو ہے مٹانے کی، ان کی نسل کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ آج ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہیں، 57 اسلامی ممالک بھی ہیں، لیکن سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشے دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مدد جاری رکھیں گے۔ پتہ نہیں کب مدد جاری رکھیں گے، جب سارے مر گئے تو پھر آپ کیسی مدد کریں گے؟ اسے آپ